السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہیں۔ آج ماشاءاللہ سے ہمارا تیسرے رمضان المبارک جا رہا ہے۔ آپ سب کو تیسرا روزہ جا رہا ہے رمضان المبارک کا، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج ہمارا تیسرا پارہ ہی چل رہا ہے، اور آج کے پارہ میں سورۃ بقرہ کو مکمل کروں گی اس میں، ٹھیک ہے؟ پھر آل عمران انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارے کے جو سورۃ بقرہ کا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس بارے میں سب سے زیادہ بات کی گئی ہے خرچ کرنے کی، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بار بار بتایا گیا ہے۔ اور بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، تم جتنا خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا۔ اور یہ کہہ کے کرو کہ تم کسی پہ احسان نہیں کر رہے بلکہ تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں پارے میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے۔ اور پیغمبروں کے مختلف مقامات ہیں۔ اللہ نے فرمایا پیغمبروں کے دنیا کے جانے کے بعد جو جنگ ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پیغمبروں کی تعلیمات ادھوری تھی، حق کو نہ ماننے کی وجہ سے ان میں آپس میں جھگڑے ہوئے۔ اسی میں اللہ نے ہمیں حکم دیا، ایک دن آنے والا ہے جس میں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سے بارے میں قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں بتائی ہے۔ یہاں میں آپ کو آیت الکرسی کا ترجمہ بتاتے چلوں۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، زندہ ہے، کارخانہ عالم کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ ان کے معلومات میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کرتے مگر جتنی وہ چاہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، وہ عالی شان عظمت والا ہے۔ تو آیت الکرسی کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہمیں صبح دوپہر شام پڑھنا چاہیے آیت الکرسی کا۔ اور جو لوگ صبح اٹھ کے 11 دفعہ آیت الکرسی کا دم کر لیتے ہیں وہ اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ صبح شام آیت الکرسی کا دم کریں 11 دفعہ پڑھ کے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اسی آیت میں آگے بتایا گیا ہے کہ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا، یعنی اسی بارے میں ہمیں آگے بتایا گیا ہے کہ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ایک بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا جس کو پھانسی ہونے والی تھی، اس کو رہا کر دیا، اور جس نے پھانسی لینی تھی اس کو مروا دیا، اس کو قتل کر دیا اور کہا دیکھو میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اس سے بارے میں ایک پیغمبر کا واقعہ آتا ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا، اور جب اٹھایا تو ان کا گدھا سڑ چکا تھا، ہڈیاں بسیدہ ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا اور بتایا کہ میں کیسے دوبارہ ہڈیاں جوڑتا ہوں، اور وہ پورا گدھا جڑ کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا یقین کر لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم تجھے اپنے رب پر یقین نہیں کیا؟ تو آپ نے کہا مجھے یقین ہے پر میں اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے
حکم دیا کہ 4 پرندے لے کے اس کے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دو، اور اس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا تھا وہ جس پرندے کو پکارتے تھے وہ اڑ کے آ جاتا تھا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی بہت فضیلت بیان کی ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے خوش کرنے کے لیے خرچ کیا کرو۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، گندم کے ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، قیامت تک یہ اجر بڑھتا رہے گا۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ غریب کو کھانا کھلایا کرو، اس کے بعد اس پہ احسان نہ جتایا کرو، اس کو تکلیف ہوتی ہے پہلے اس سے معذرت کر دینا کہ صدقہ دے کر اس پر احسان جتلاؤ۔ جو لوگ احسان جتلاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر پر لگی ہوئی گرد ہو اور بارش ہو تو وہ گرد غائب ہو جائے، تھوڑا سا عمل کیا وہ بھی ضائع کر دیا، احسان جتلا کر ختم کر دیا۔ تو اللہ نے بہتر مثال دی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا باغ ہو اور بڑھاپے میں وقت آئے پھل کھانے کا تو وہ باغ برباد ہو جائے؟ اسی طرح نیکیاں کر کے باغ لگایا اور آخرت میں لیکن احسان جتلا کے اس باغ کو آگ لگا دی۔ اور اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے پاس باغ ہو اور اس میں زرخیز ہو، اور کہ وہ تھوڑی ہی بارش ہونے پر بے شمار زرخیز اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مال کو خرچ کیا کرو۔ اور اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جان کر گھٹیا چیزیں صدقہ نہ کیا کرو جو تمہارے کسی کام کی نہ ہو۔ زکوٰۃ میں گھٹیا چیز مت نکالا کیا کرو، اور بتایا کہ تم جو چیز خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں چھپا کر بھی دکھا کر بھی، اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ کبھی بھی کسی کو ایسی چیز نہ دو، ایسی صدقہ نہ دو، ایسی خیرات نہ دو جسے آپ خود پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور آپ وہ چیز دے رہے ہو۔ یعنی کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے طور پر رمضان میں کیا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے پرانے برتن جو آپ خود اس میں کھانا پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کپڑے آپ خود پہننا نہیں چاہتے پھٹے پرانے وہ آپ کسی کو دے دیتے۔ تو آپ نے کسی کے لیے کچھ کرنا بھی ہے نا تو اچھے طریقے سے کرو، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو پسند ہو آپ وہ دوسروں کے لیے کرو، نہ کہ وہ کرو جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے اور آپ دے جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ قرآن نے تفصیل سے بتا دیا ہے سورۃ بقرہ میں، ٹھیک ہے، 30 پارے میں۔ اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں چھپا کر بھی دکھا کر بھی، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ نہ انہیں قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی غم زدہ ہوں گے۔ صدقے کے مقابلے میں سود ہے تو اللہ نے سود کھانے والے پر شدید وعید بیان کی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود میں لین دین کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اعلان جنگ ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری رکوع سے پہلے جو رکوع ہے اللہ نے آیت مدعیت نازل کی، اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جب بھی پیسوں یا ادھار کا معاملہ ہو اسے لکھ لیا کرو اور لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو، یا تو ایک مرد کو یا عورتوں کو، تاکہ کسی غلطی کا امکان نہ ہو۔ اس سورۃ بقرہ میں کی جو آیت کو ایسے اللہ نے مکمل کیا کہ بنی اسرائیل کہتے تھے ہم نے سن لیا احکامات کو لیکن ہم مانیں گے نہیں، تو تم کہو کہ اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے سنا ہے اور ہم اس کے پہ عمل کریں گے، ہم اس کے جو تم نے ہم پر یہ آیات اتارے ہم اس کے اطاعت کریں گے، اس پہ عمل پیرا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور بتایا اور دعا مانگا کرو، اے اللہ ہم سے بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، ہمیں پکڑنا نہیں، اتنا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جتنا پہلی امتوں پر ڈالا، اور جس چیز کی ہم میں طاقت نہیں، جس چیز کی طاقت نہیں ہے ہم پر رحم فرما، تو ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما،
تو ہمارا دوست ہے اور اسلام کے دشمنوں پر ہم کو غالب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کا تیسرا پارہ کا سورۃ بقرہ ہماری آج مکمل ہو گئی ہے، اور سورۃ بقرہ میں ہم نے کتنی چیزیں پڑھی، اس سے ہمیں کیا خلاصہ نکلا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایمان سب سے پہلے ہمارے شروع میں ہمیں بتا دیا ہے، قرآن پاک کے شروع میں ہی، کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب اللہ سے دعا کی کہ ہمیں ہدایت دے، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت کا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ہے تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے الف لام میم کا پڑھا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، جس کا معنی صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بتائی، ٹھیک ہے، منافق کا بتایا، ٹھیک ہے، اور تیسرے جو ہے پکے کافر تھے ان کا بتایا۔ اس کے علاوہ ہم نے سورۃ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب کا پڑھا ہے، اور ساتھ اللہ نے بتایا ہے ہمیں کہ ہم ایمان سے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں پوری طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اہم آیت تھی کہ دارِ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جب دارِ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو بتاتی چلوں یہاں کہ آپ قرآن پاک میں جو کچھ ہدایت ہے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صبر کرو، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ، اور مجھ سے دعا مانگو، دعا مانگنا بھی سکھا دیا۔ آیت الکرسی ہمیں دی، ٹھیک ہے، اپنی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کتنی معلومات دی کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طلاق اور نکاح کا بتایا گیا، اور اسی سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا بھی بتایا گیا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی انعامات کی بارش کی تھی، کتنے احکامات دیے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ گائے کا واقعہ بتایا گیا، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل کے متعلق کافی معلومات ہمیں ملی، یہود اور نصارہ کے متعلق ملی، قبلہ کا بتایا گیا کہ کس طریقے سے قبلہ کا رخ بدلا گیا، آیات نازل ہوئی تھیں نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب آج کا جو ہم نے ماشاءاللہ سورۃ بقرہ مکمل کر لی ہے، تو آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے۔ اب آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ہم پر جو عدت ہے، یعنی کسی عورت کا اگر جب شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کے دن کتنے ہوں گے، اور جب عورت کسی سے طلاق لے لے تو اس کی عدت کیا ہے۔ آپ کے جوابات مجھے کمنٹس میں دینے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کون کتنے اچھے طریقے سے سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے قرآن پاک کو، اور ماں کتنے سال تک دودھ پلا سکتی ہے بچے کو۔ تو یہ ساری معلومات تو یہ سارے کوسچن کے آنسرس آپ نے مجھے کمنٹس میں دینے ہیں، مجھے بھی پتہ چلے کہ جو میں درس دے رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم سے کوئی بھی غلطی پیش ہو گئی ہو، سرزد ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور معافی کی طلبگار، اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔